دوستو، مراد اول کی شہادت کے بعد ہی جنگ کسوہ کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ شہزادہ بایزید جب اتحادیوں کو پوری طرح شکست دینے کے بعد اپنے لشکر میں واپس آیا تو تمام سرداروں نے اس کا خیر مقدم وارث تاج و تخت کی حیثیت سے کیا، لیکن تخت نشین ہونے کے بعد اس نے پہلا کام یہ کیا، اپنے چھوٹے بھائی شہزادہ یعقوب کو، جس نے اس جنگ میں شجاعت اور فوجی قابلیت کے اعلیٰ جوہر دکھائے تھے، فوراً قتل کرا دیا۔ باپ کی لاش ابھی سرد بھی نہیں ہوئی تھی کہ الفتنہ اشد من القتل کی آڑ پکڑ کر یعقوب کے وجود کو سلطنت کے لیے فتنہ قرار دیا گیا اور سادھو جی کی بغاوت نظیر میں پیش کی گئی۔ تخت سلطنت کی خاطر آل عثمان میں یہ پہلا قتل تھا جس نے آئندہ کے لیے مثال قائم کر دی۔ دوستو، یاد رہے کہ بایزید یلدرم وہ واحد عثمانی سلطان تھا جسے وراثت میں سب سے بڑی سلطنت نصیب ہوئی، اور جب وہ اس دنیا سے گیا تو اس کی سلطنت کا بہت سارا حصہ دوسرے حکمرانوں کے قبضے میں تھا۔ سب سے زیادہ نقصان اسے اس وقت ہوا جب اس کی فوجیں امیر تیمور کی فوجوں سے ٹکرائی۔ امیر تیمور ایک دلیر اور بڑا حکمران گزرا ہے جس نے بایزید کو نہ صرف شکست دی بلکہ اسے قید کر دیا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس نے اگرچہ اس کے اہل خانہ کے ساتھ اور ان کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھا، لیکن بایزید نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، جس کے بعد اس نے اسے ایک پنجرہ میں قید کر دیا، اور جہاں بھی جاتا وہ یہ پنجرہ ساتھ لے کے جاتا، اور ارد گرد تمام ریاستوں میں یہ بات پھیل چکی تھی۔ اس شرمندگی کے باعث کئی ماہ قید رہنے کے بعد بایزید اسی پنجرے میں قید کی صورت میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ بعد میں امیر تیمور نے عزت و تکریم کے ساتھ اس کی میت جو ہے وہ ورثہ کے حوالے کی۔ بایزید نے چونکہ اپنی سلطنت کا آغاز ایک قتل سے کیا، اور قتل بھی اپنے بھائی کا، اور نہ صرف اس نے آغاز کیا بلکہ ایک روایت ڈال دی جو بعد میں آنے والے سلاطین نے اس کو برقرار رکھا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عثمانی سلطنت جس کا زوال کئی سو سال بعد ہوا، لیکن اس کی پہلی اینٹ بایزید یلدرم نے رکھی۔ اگرچہ اس نے اپنی سلطنت کا بہت سارا حصہ کھو دیا تھا، بعد میں آنے والے حکمرانوں نے اس سلطنت کو واپس حاصل کیا اور عثمانی سلطنت کا جھنڈا گاڑا، اور جب اس سلطنت کا بعد میں کئی سو سال بعد زوال شروع ہوا تو اس کے بعد بھی اس کو مکمل طور پر زوال پذیر ہوتے تقریباً 300 سال لگے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل زوال کی جو پہلی اینٹ تھی وہ بایزید اول یلدرم نے ہی رکھی تھی۔ ناظرین، یہ یاد رکھیے گا کہ تاریخ کے جتنے بھی موضوعات، جتنی بھی انٹولڈ سٹوریز آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، ان کو ہم باقاعدہ تحقیق کے ساتھ، مطالعہ کے ساتھ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ تک کوئی بھی غلط انفارمیشن نہ پہنچے۔ اس سٹوری کو بھی آپ تک پہنچانے کے لیے ہم نے نہ صرف مسلم مورخین کو پڑھا بلکہ وہ تمام مورخین جو مسلمانوں کے خلاف یا خاص طور پر سلطنت عثمانیہ کے خلاف تاریخ لکھتے رہے، ان کو بھی ہم نے پڑھا، اور اس کا موازنہ کر کے جو کامن باتیں ہیں جس پہ دونوں فریقین متفق ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔